یہودی ایک آیا مسلمانوں کے درمیان اور کہا کہ تم اپنے نبی کو سارے انبیاء پر افضلیت دیتے ہو اور برتر مانتے ہو. میں تم سے اس بات کو مناظرہ کرنا چاہتا ہوں اور ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارا نبی باقی نبیوں سے افضل نہیں ہے. اور ایسی خاموشی تھی جیسے یہاں پر خاموشی تھی. کسی میں جرت نہیں ہے کہ اس یہودی کے سامنے جا کر مناظرہ کرے اور کہے کہ نہیں تو جھوٹ کہتا ہے، ہمارا نبی سارے نبیوں سے افضل ہے. کسی نے نہیں کہا. اگر کہا تو علی ابن ابی طالب نے کہا. زندگی بھر نبی علی کو باقی انبیاء سے افضل بتاتے رہے اور نبی کے چلے جانے کے بعد علی اپنے نبی کو سارے انبیاء سے افضل بتاتے رہے. اور پوری روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے. ایک ایک نبی کا یہودی نے ذکر کیا. عیسیٰ سے کیسے افضل ہے، عیسیٰ کے لیے تو یہ ہے. موسیٰ سے کیسے افضل ہے، موسیٰ کے لیے تو یہ ہے. ابراہیم سے کیسے افضل ہے، ابراہیم کے لیے تو یہ ہے. داؤد سے کیسے افضل ہے، داؤد کے لیے تو یہ ہے. سلیمان سے کیسے افضل ہے، سلیمان کے لیے تو یہ ہے. یعقوب سے کیسے افضل ہے، یعقوب کے لیے. پوری روایت موجود ہے. میں اس روایت کا صرف بنیادی نقطہ اور پہلا نقطہ بیان کر رہا ہوں. کہا کہ آدم سے کیسے افضل ہوگا جبکہ آدم کے بارے میں تمہارا قرآن یہ کہہ رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تمہارا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ کو اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں تو سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. تمہارا قرآن کہہ رہا ہے. کوئی ایسی آیت لے کر آؤ کہ سارے فرشتوں کو تمہارے نبی نے سجدہ کیا. سارے فرشتوں نے تمہارے نبی کو سجدہ کیا. کوئی آیت لے کر آؤ. ہے کوئی آیت؟ سارے مسلمان خاموش. علی ابن ابی طالب نے کہا کہ ہاں آیت ہے اور فرمانے لگے کہ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو وہ آدم کی محبت میں نہیں کیا تھا، خدا کی محبت میں کیا تھا. حکم خدا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس لیے آدم کو سجدہ کیا کیونکہ حکم تھا. اگر حکم نہ ہوتا تو آدم موجود تھے، کوئی سجدہ نہیں کرتا. اور اس سجدے کے بعد بھی نہیں ملتا کہ فرشتوں نے آدم کو پھر بار بار سجدہ کیا ہو. حکم خدا تھا تو حکم خدا کی وجہ سے سجدہ کیا. اور ہمارا نبی وہ ہے جس نبی سے فرشتوں کو ایسی محبت ہے کہ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہمارا نبی اتنا افضل ہے کہ حکم نہیں تھا، خدا نے بھی رحمتیں نازل کی، ملائکہ نے بھی دعائے رحمت کی. اور نصیب کی بلکہ آیت کہہ رہی یصلون، ایک مرتبہ نہیں، جب تک زندہ ہے کرتے رہیں گے. تو ہمارا نبی وہ ہے کہ جو اتنا افضل ہے جس سے محبت کی بنا پر فرشتوں نے بار بار دعائے رحمت کی. اور پھر خدا نے ہمیں بھی حکم یہ دیا ہے کہ تم بھی اپنے نبی کے لیے دعائے رحمت کرو، پروردگار تمہاری اس دعا کو قبول فرمائے گا.